جیسے انسان کا ذہنی معاملہ جو ہے ارتقا پذیر رہا، اس کی فلسفیانہ سوچ جو ہے وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتی رہی، یہاں تک کہ آج سے 1400 برس قبل، اور یہ فلسفی مانتے ہیں کہ وہی دور ہے جب کہ انسان کی فلسافیکل تھاٹ جو ہے انسان کا وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ 600 قبل مسیح سے شروع ہو کر 600 بعد مسیح تک، یہ 1200 برس مانے جاتے ہیں ہسٹری آف فلسفی میں موسٹ پروڈکٹیو ایرا۔ اسی میں سارے مذہب پیدا ہوئے، اسی میں سارے فلسفے پیدا ہوئے، اسی میں گوتم بدھ ہے، اسی میں کنفیوشس ہے، اسی میں سقراط ہے، بقراط ہے، جو بھی ہے سب اسی میں عیسیٰ بھی ہیں، اور اسی میں آپ کو معلوم ہے پھر آخری درجے میں جب وہ 600 برس پورے ہو گئے، 600 قبل مسیح سے 600 بعد مسیح تک، تو 610 میں پھر قرآن کی تنزیل شروع ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان اب عقلی اور ذہنی اعتبار سے اب وہ اپنے بلوغ کو پہنچ گیا، پختگی کو پہنچ گیا، لہذا آخری ہدایت نام۔ اسی طریقے سے انسان کے تمدنی نظام میں ترقی ہوئی ہے رفتہ رفتہ۔ یاد کیجئے کبھی ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ غاروں میں رہتے تھے، ہر شخص اپنے غار کا مالک ہے، آج جو منار کا فال آئی سروے، میں بادشاہ ہوں، میں اس غار کے اندر میرا حکم چلتا، نہ کوئی میونسپلٹی ہے، نہ کوئی سڑکیں صاف کرنی ہے، نہ کوئی گلیوں کے اندر لائٹ روشن، کچھ نہیں، اجتماعیت نہیں تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک اجتماعی نظام قائم ہوا جسے ہم کہتے ہیں ٹرائبل سسٹم، یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے، اس کا حکم ماننا پڑے گا، اور یہ ہمارے قبیلے کی روایات ہیں، ان کی پابندی کرنی پڑے گی۔ نظام بنا، قبائلی نظام، جیسے جیسے نظام آتا ہے تو قدغنیں آتی ہے، اب یہ چیف آف دی ٹرائب ہے، یو ہیو ٹو اوبے ہم، یہ نہیں کہ جو مرضی میرے آئی میں کروں۔ وہ غاروں میں جب رہتے تھے تو جو مرضی میری میں کروں، لیکن نہیں، اب نہیں، اب آپ کو اپنے قبیلے کے شیخ کی بات ماننی پڑے گی، اور جو اس کی رسم ہے، ریت ہے، رواج ہے، ان پہ چلنا پڑے گا۔ پھر ایک سٹیج آئی، سٹی سٹیٹس قائم ہوئی، کئی قبیلے ایک جگہ پر آ کر ایک شہر میں رہنے لگے، تو یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا آغاز ہوا۔ دیکھیے ایک قبیلہ ہے وہ اپنی جگہ ایک یونٹ ہے، اس کا ایک شیخ ہے، اس کا ایک سردار ہے، دوسرا قبیلہ ہے اس کی اپنا وہ بھی ایک یونٹ ہے، ان کے درمیان معاملہ کیا ہوگا ایک شہر میں رہنے کے لیے، یہاں سے کانسٹیٹیوشن شروع ہوتا۔ اور خاص طور پر یہ بات بڑی عجیب ہے کہ حضور کو جہاں مبعوث کیا گیا تو مکہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف، جو بھی باہر سے آتا تھا وہ کسی نہ کسی قرشی سردار کا حلیف بن کر ٹھہر سکتا تھا مکے میں، ورنہ ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس کی اپنی کاؤنسل تھی، دار الندوہ تھا، اس میں وہ فیصلے بھی کرتے تھے، مختلف جو گھرانے تھے، یہ بنو ہاشم ہے، یہ بنو امیہ ہے، یہ بنو عدی ہے، یہ بنو تیم ہے، یہ بنو فلاں ہے، یہ بنو فلاں ہے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے سردار تھے، ان کی پھر وہ ایک ندوہ ہوتی تھی، ان کی وہ محفل ہے، ان کی شورا ہے، اس میں فیصلے ہوتے۔ وہ ایک سٹی سٹیٹ، لیکن ایک قبیلے کی سٹی سٹیٹ۔ مدینہ ایک ایسی سٹی سٹیٹ تھا کہ جس میں 5 قبیلے آباد تھے، خزرج بھی ہے، اوس بھی ہے، یہ تو 2 ہے اوریجنل عرب کے لوگ، یہ یمن سے آ کے آباد ہوئے۔ 3 یہودی قبیلے ہیں، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، 3 قبیلے۔ اب 5 قبیلوں کے درمیان تو کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا نا۔ چنانچہ ایک عجیب بات جو شاید آپ کو بھی عجیب لگے، وہاں یہ طے تھا کہ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا چھوٹا تھا۔ اگر کوئی اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا تاوان دینا پڑے گا، 900 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اگر خزرجی اوسی کو قتل کر دے تو 100 اونٹ یا 300 اونٹوں پہ گزارا ہو جائے۔ اب اوسی نوجوان کا خون کھولتا ہوگا کہ کیا میری زندگی خزرجی نوجوان کی زندگی سے 3 درجے کم ہے، 1/3 ہے، کہ اس کو میں قتل کر دوں تو 900 اونٹ، اور وہ مجھے قتل کر دے تو 300 اونٹ۔ لیکن کیا ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو ماننا پڑے گا، دس از دی ٹریٹی، یہ مدینے کا کانسٹیٹیوشن ہے، ماننا پڑے گا۔ پھر یہ کہ تمدن اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا، حضور کے دور میں ہی عظیم امپائرز قائم ہو چکے تھے۔ رومن امپائر کئی صدیوں سے قائم، ایرانین امپائر کئی صدیوں سے قائم، اور امپائرز میں کیا تھا، بادشاہ ہے، اس کے محل ہے، اس کے عیش ہے، اس کے ٹھاٹھ ہے، اور غریب کسان محنت کرتا ہے، اور وہاں سے جو ہے جاگیردار آ کر آدھا حصہ لے گیا، اس میں سے کچھ حصہ بادشاہ کو پہنچایا، کچھ اس نے خود کھایا، عیش کر رہے ہیں، سارا خون پسینہ غریب کاشتکار کا، اور عیش بادشاہ کے، اس کے حواریوں کے، اس کے جاگیرداروں کے۔ کوئی شخص بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر کھدر بن رہا ہے، اس میں ٹیکس ہے، ٹیکس دو۔
نہیں دیتے ہو تو ہماری فوج موجود ہے، سر کو چل دے گی، تمہارا سر کو بھی ہو جائے گی۔ انہی کے ٹیکسوں سے لے کے تو فوج کھڑی کر رکھی ہے۔ رومن لیجنز مشہور ہے تاریخ کے اندر، کتنی زبردست فوج رومن امپائر کی تھی، کھڑی ہے، کہیں بغاوت ہو جائے، کہیں کے کاشتکار کہہ دے کہ اب ہم نہیں دیں گے خراج، تو جو ان کی سرکوبی کرنے کے لیے فوج موجود ہے۔ یہ نظام جب دنیا میں قائم ہو گیا، ایک ظالمانہ استحصالی، تب اللہ نے دین حق عطا کر دیا اور مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہدایت قرآن میں مکمل، لہذا وحی کی کھڑکی بند، اور تمدنی ہدایت دین حق کی شکل میں مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ دونوں چیزیں مکمل ہو جانا حضور پر، یہ تکمیل نبوت کے مظاہر ہیں، اور اس دین حق کو قائم کر کے دکھا دینا یہ تکمیل رسالت کا مظہر اول ہے، اور اس نظام کو پوری دنیا میں پھیلا دینا یہ تکمیل رسالت کا مظہر دوم ہے جو ابھی باقی ہے۔